ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. قابل احترام حضرات علماء کرام، اساتذہ اعزام اور معزز طلباء، آج ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم لوگ دارالعلوم حیدرآباد کا یہ وفد آپ طلباء کے سامنے موجود ہے اور ان طلباء کا دیدار کر کے اور ان کے روشن چہروں کا دیدار کر کے ہمیں بے پناہ خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے آپ تمام طلباء کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو علم دین کے لیے منتخب فرمایا۔ حدیث شریف کے مطابق اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں آپ جیسے بچوں میں سے منتخب فرمایا ہے۔ آپ کا جن گاؤں سے، جن بستیوں سے اور جن قریوں سے تعلق ہے، ان قریوں میں، ان بستیوں میں آپ کی عمر کے سینکڑوں اور بچے بھی موجود تھے، لیکن ان کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی، ان میں اللہ نے آپ کو چن لیا۔ علم دین کے لیے اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں وہی مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں وہی تعلیمی مراحل کو مکمل کرتا ہوا آگے گزرتا ہے۔ جس کے لیے اللہ کی طرف سے علم دین مقدر نہیں ہوتا وہ اول تو مدرسہ آتا نہیں، اور اگر مدرسے میں داخلہ مل بھی جائے تو درمیان میں چند مہینوں میں کوئی ایسی رکاوٹ، کوئی ایسا معاملہ پیش آتا کہ وہ طالب علم مدرسے سے نکل جاتا ہے۔ کئی ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی دلی خواہش رکھتے ہیں، لیکن بچے پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں۔ کئی مدرسوں سے انہیں نکالا گیا، ان کے ماں باپ نے ان کو ہر مدرسے سے رجوع کروا کر داخلہ دلوایا، لیکن اللہ کی طرف سے ان کے لیے علم دین مقدر نہیں تھا تو کسی بھی مدرسے میں وہ پڑھ نہ سکے۔ اس لیے عزیز طلباء، علم دین کے لیے مدرسے میں آنا یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ بس مدرسہ ویسے ہی آ گئے۔ اللہ کے منتخب کرنے سے، اللہ کے چن لینے سے ہم دینی مدرسے میں آئے ہیں۔ جب اللہ نے اتنا بڑا ہم پر احسان کیا کہ ہمیں علم دین کے لیے ہزاروں بچوں میں سے چن لیا، تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں، اور شکر بجا لانے کی
سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ اللہ نے جس علم کے لیے آپ کو منتخب فرمایا اور مدرسے میں داخل فرمایا، آپ اس علم کے حاصل کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کریں، ذرہ برابر غفلت نہ کریں۔ جب اللہ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا ہے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، تو اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ آپ اس علم کے حاصل کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کریں اور اس علم کے حاصل کرنے میں محنت سے جی نہ چرائیں۔ اور یہ علم آدمی کو، طالب علم کو تبھی حاصل ہوتا ہے جب طالب علم اس عظیم علم کو حاصل کرنے کے آداب کو پیش نظر رکھے۔ دنیا کا علم ادب کے بغیر بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ علم نبوت اور علم قرآن اور علم وحی یہ آداب کی رعایت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کے دل میں سچی طلب ہونا چاہیے کہ میں حافظ قرآن بنوں۔ جتنی طلب ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا متوجہ ہوں گے اور آپ کے لیے قرآن پاک کو یاد کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو طلب ہونا انتہائی ضروری ہے، اور جب کسی طالب علم میں سچی طلب ہوتی ہے تو پھر وہ محنت بھی اسی انداز سے کرتا ہے۔ محنت جتنی کرے گا اتنا اس کے لیے اللہ کی طرف سے آسانی ہوگی۔ بہت سے طلباء ہیں کہ نہایت ذہین ہوتے ہیں لیکن محنت نہیں کرنے کی وجہ سے کسی نہ کسی مرحلے پر وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف بعض ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو نہایت کند ذہن ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، لیکن محنت میں لگے رہتے ہیں، تو محنت کی وجہ سے ان کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس علم کے حاصل کرنے کے لیے ایک تو سچی طلب ہونا ہے، اور دوسرے طالب علم کے اندر محنت اور جد و جہد کرنے کی استطاعت اور طاقت ہونا چاہیے، اور تیسرے اس علم کے حاصل کرنے کے لیے طالب علم کے اندر ادب کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ادب یعنی اساتذہ، جس استاد سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس کا ادب، اور جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ادب، جس درسگاہ میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ادب، جس مدرسے میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ادب، اور مدرسے کے ذمہ داروں کا ادب۔ قدم قدم پر ادب ضروری ہے۔ ادب اگر نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ محروم فرما دیں گے۔ آپ چونکہ قرآن مجید کا علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، اور قرآن اللہ کا نور ہے، قرآن اللہ کا نور ہے اور اللہ کی وحی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے اس نور کو اپنے سینے میں اتارنا ہے تو آدمی کو حد درجے محتاط رہنا پڑے گا اور آداب کی بھرپور رعایت کرنی پڑے گی۔ بے ادبی کے ساتھ قرآن کا علم کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح سے بدتمیزی کے ساتھ قرآن کا علم کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے کوئی پکا حافظ قرآن نہیں بن سکتا۔ زبان سے گالی گلوچ نہیں ہونا، نگاہوں سے گندی چیزیں نہیں دیکھنا، اور کانوں سے گندی باتیں نہیں سننا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر زبان پر گالی گلوچ ہوگی، اور اگر دل و دماغ میں غلط سوچ ہوگی، اور کان سے گندی باتیں سنیں گے، تو لا محالہ یہ علم ہمارے اندر یا تو نہیں آئے گا، یا آئے گا تو اس کے نور سے ہم محروم رہیں گے۔ تو عزیز طلباء، آپ سب قابل مبارکباد ہیں، اس لیے کہ اللہ نے یہ نعمت آپ کو عطا فرمائی، اور اس نعمت کی شکر گزاری کی طرف آپ کو توجہ دینا ہے۔ شکر گزاری کے لیے یہاں مدرسے کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جاننا ہے کہ ہم یہاں بننے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں قرآن پاک کو اپنے سینے میں اتارنے کے لیے آئے ہیں، جیسے ہمارے اکابر اور ہمارے بڑوں کا حال تھا
کہ وہ جس طرح علم دین کے اصول کے لیے ادب کا لحاظ کرتے تھے، محنت اور کوشش میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے تھے، اور اپنے اخلاق کو اچھا رکھتے تھے، بڑوں کا احترام کرتے تھے، تو ٹھیک اسی طرح سے ہمیں بھی ان اخلاق کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ باادب رہیں، آپ جب گھر جائیں چھٹی میں تو اپنے والدین کے ساتھ باادب رہیں، اور اپنے گھر کے اندر آپ کے بھائی بہن جو ہوں ان کا لحاظ رکھیں، ان کا ادب کریں۔ نیز جب گھروں کو جائیں تو گھر میں نمازوں کا اہتمام، اور اسی طرح سے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام۔ ایسا نہ ہو کہ مدرسے میں تو اساتذہ کے ڈر سے نمازوں کی پابندی ہو، لیکن جب کسی وجہ سے بیمار ہو گئے یا کوئی چھٹی کا موقع آ گیا، گھر چلے گئے، تو گھر جانے کے بعد نمازوں سے غفلت ہونے لگے، نماز کی کوئی پرواہ نہ رہے۔ گھر میں ماں باپ کہیں کہ تم مدرسے سے آئے ہو، لیکن گھر کو جانے کے بعد بھی وہاں اس سے بھی زیادہ آپ کو باادب رہنا ہے۔ لوگ دیکھیں گے کہ یہ طالب علم مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ اگر آپ بدتمیزی کریں گے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں گے، یا آپ کی زبان سے گالی گلوچ نکلے گا، یا آپ اپنے جیسے دوسرے بچوں کے ساتھ بد سلوکی کریں گے، تو لا محالہ لوگ کہیں گے کہ دینی مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم یہ کیسا بد اخلاق ہے، اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ تو لوگ اپنے بچوں کو بھی دینی مدرسے میں داخل کرنے سے گریز کریں گے۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ اپنے بڑوں کا نمونہ سامنے رکھیں کہ ہمارے بڑوں کا حال کیسا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، آپ کی عمر کے ہی تھے جب ان کو ان کی والدہ بغداد بھیج رہی تھی تاکہ وہاں جا کر علم حاصل کریں، تو ان کی والدہ نے ان کے جو ہے یعنی کپڑوں کے اندر کچھ اشرفیہ رکھ کر سل دیا تھا، اور کہا تھا کہ بیٹے ہمیشہ سچ بولا کرو، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ چنانچہ اب یہ چھوٹا سا بچہ قافلے والوں کے ساتھ اپنے وطن سے بغداد کے لیے نکلا، راستے میں چوروں نے، ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا اور سب کا مال چھین لیا، اور کچھ ڈاکو جو ہے اس بچے کے پاس آئے اور پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو بچے نے صاف صاف بتا دیا کہ میرے پاس اتنی اشرفیاں ہیں، حالانکہ وہ اشرفیاں ایسی طرح سے سلی گئی تھی کہ اگر بچہ نہ بولتا تو ان کے لیے تلاش کرنا مشکل ہوتا، اور بچہ اپنی اشرفیوں کو بچا سکتا تھا۔ لیکن اس چھوٹے سے بچے نے ڈاکوؤں کے سامنے سچ سچ بتا دیا۔ ڈاکو پریشان ہو گئے جب بچے نے یہ کہا کہ فلاں جگہ میری والدہ نے اشرفیہ رکھ کر سی دیا ہے، تو ڈاکو پریشان ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم نے بتا دیا؟ تو اس نے صاف بتا دیا کہ میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، اس لیے میں اپنی ماں کی نصیحت کو فراموش نہیں کر سکتا، میں نے سچ سچ بتا دیا۔ تو جیسے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تھے، آپ کی طرح کم عمر تھے، تو ٹھیک اسی طرح سے آپ کو بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کبھی جھوٹ، گالی گلوچ زبان پہ نہیں لانا چاہیے۔ اور آپ کے اساتذہ کرام کی جو کچھ نصیحتیں آپ کے درمیان ہوں، ان نصیحتوں پر عمل کریں، اور کبھی اپنے استاد کے دل کو نہ دکھائیں، کبھی اپنے مدرسے کے ذمہ داروں کے دل کو نہ دکھائیں۔ آپ اگر اپنے اساتذہ، اپنے والدین کا دل دکھائیں گے تو آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ آپ کے اندر خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے کہ استاد کی خدمت کا موقع ملے، بڑوں کی خدمت کا موقع ملے، ماں باپ کی خدمت کا موقع ملے۔ تو اس طرح سے آپ خدمت کے جذبے کے ساتھ اور اساتذہ کی قدردانی اور تعظیم کے ساتھ مدرسے کے جتنے قوانین و ضوابط ہیں ان کا لحاظ رکھنا۔ جو قانون مدرسے میں بنائے جاتے ہیں وہ دراصل ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہیں۔
تو ان قوانین کی خلاف ورزی کرنا ہمارے لیے بالکل درست نہیں ہے۔ تو مدرسے کے قوانین کی جو ہے پابندی کے ساتھ ہم یہ طالب علمی کا دور اور یہ زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوب نوازے گا۔ یہ دراصل یہ جو چند سال 4-5 سال کا عرصہ ہے آپ کا، یہ دراصل آپ کے بننے اور بگڑنے کا دور ہے۔ اگر یہاں مدرسے میں آپ بن جائیں گے تو پھر انشاءاللہ کہیں دوسری جگہ جا کر نہیں بگڑیں گے، لیکن بننے کی جگہ اگر آپ بگڑیں گے اور دوسروں کی صحبت سے متاثر ہو کر اس کا برا اثر قبول کریں گے تو جو مدرسے کا بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ کہیں باہر جا کر نہیں بنتا۔ تو آپ اس وقت بننے کی جگہ ہیں جہاں آپ کو بننا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو علم دین سے آراستہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہرگز سبق کا ناغہ نہ کرے اور اپنے اساتذہ کی نصیحتوں کا بھرپور جو ہے لحاظ کریں، اور جب تک مدرسے میں رہیں مدرسے کے قوانین و ضوابط کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جید حافظ قرآن بنائے اور پھر اس کے بعد عالم ربانی بنائے۔ پتہ نہیں آپ میں سے کون اپنے وقت کا غزالی بننے والا ہے اور اپنے وقت کا محبوب سبحانی بننے والا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انہی بچوں میں سے ایسے نکلیں گے جو آگے چل کر قوم و ملت کی خدمت کریں گے۔ اس لیے آپ انتہائی قابل احترام ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ پاک جو ہے علم اور عمل کا آفتاب بنا کر پوری دنیا میں چمکا دے اور آپ کا فیض پوری دنیا میں عام ہو۔ اخیر میں ایک بات یہ عرض کروں کہ آپ تمام طلبہ چھوٹی عمر کے ہیں، معصوم ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا اور آپ کا کوئی گناہ اللہ کے یہاں لکھا نہیں جاتا۔ اس معصومی کی عمر میں، اس جو ہے چھوٹی عمر میں آپ جو بھی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو آپ کو دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے مدرسے کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب اپنے جو ہے نا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ رحم اور ترس آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے معصوم بچوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتے ہیں اور ضرور جو ہے دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ تمام بچوں کو اپنے حق میں اے اللہ مجھے جید حافظ قرآن بنا، مجھے عالم ربانی بنا، اپنے بارے میں بھی اللہ سے دعا مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ ہم جس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اے اللہ اس مدرسے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما، یہاں پڑھانے والے تمام اساتذہ کی تمام ضرورتوں کی کفالت فرما۔ تو اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں، اپنے جو ہے مدرسے کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب الحسن والجمال، اما بعد۔ واجب الاحترام علماء کرام، ذمہ داران مدارس اور طالبان علوم نبوت، حضرت مولانا سید احمد امیز ندوی صاحب کی تقریر کے بعد پھر وہاں حاشیہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے کھانا حلال کرنا ہے، اور مدرسے والوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی آدمی آئے تو پورا اس کو نچوڑ کر کھانا دینا چاہیے، اس لیے ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ 2-3 منٹ آپ بھی بیان کر دیجیے۔ میں 2 باتیں آپ کے گزار کرتا ہوں۔ ابھی حضرت مولانا امیز صاحب کا مغز بیان، فصاحت، بلاغت اور ادب لیا ہوا آپ نے سنا۔ میں تو ایک دکن کا اور دکنی زبان میں بولنے کا عادی ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ تو دکنیچ نارے دکنیچ بول، تجھے کیا پرائی تو اپنیچ بول۔ میں اس لیے طلبہ کی زبان میں 2-4 باتیں گزار کرتا ہوں۔ طالب علموں کے سلسلے میں ایک بات ہے، میں نے پڑھا ہے بندر اور بچہ اگر خاموش ہے تو سمجھو بیمار ہے،
بندر اور بچہ اگر خاموش ہے تو بیمار ہے. ماشاءاللہ ہے کہ بچے خاموش ہیں مگر بیمار نہیں ہے، صحت مند ہے. یہ بات اس کے ماحول کے خلاف نظر آ رہی ہے مجھے. دوسرے یہ ہے کہ اب آپ کو مولانا نے جو بڑی تفصیل سمجھائی، خلاصے کے طور پہ 2 باتیں بیان کرتا ہوں. کوئی بھی کام آدمی کو اس کے آدمی کی کسی چیز پر نظر پڑتی ہے تو اسے وہ چیز اچھی لگتی ہے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، اس کو دیکھتے ہی وہ چیز اچھی لگتی، اس کو کہتے ہیں رغبت. اس کا نام کیا ہے؟ بولو بچوں، رغبت. اچھا لگنا، وہ چیز اچھی لگی، اس کو بولتے ہیں رغبت. پھر وہ رغبت میں تھوڑی محنت کر لیے، کوشش کرے تو وہ چیز بن جاتی ہے محنت. وہ کیا چیز بن جاتی ہے؟ اس کو بولتے ہیں طلب. وہ چیز ہو جاتی ہے طلب. پہلے ہے رغبت، بعد میں ہے طلب. اس کے بعد آگے جا کر وہ چیز ہو جاتی ہے محبت. طلب اور محبت میں فرق کیا ہے؟ طلب میں پانے کی کوشش ہوتی ہے. کوئی چیز طلب ہو گئی تو اس کو حاصل کرے بغیر نہیں رہتا. اس کا کرتا اچھا ہے، لیے بغیر نہیں رہتا. اس کا صابن ہے، اس کو لیے بغیر نہیں رہتا. طلب آ گئی نا. بچے جمعرات کے دن کیا کرتے ہیں؟ اس کی ٹوپی لے لیتے، اس کا صابن چرا لیتے. تم لوگ نہیں کرتے نا ایسا؟ کرتے ایسا؟ ماشاءاللہ مولانا تربیت اچھی کرے، نہیں کرتے لوگ. تو اس میں ہوتی ہے طلب اور آگے ہوتی ہے محنت. طلب اور محنت میں فرق یہ ہے، طلب میں پانے کی کوشش ہے، محنت میں کھونے کی کوشش ہے. آدمی جو ہے محبت جس کو بولتے ہیں اس میں کھو جاتا ہے. محبت میں آدمی کھوتا ہے. اس لیے عزیز طلبہ، اپنے کام کی رغبت پیدا کرو، طلب پیدا کرو اور محبت پیدا کرو، تو پھر انشاءاللہ وہ کام آپ کو حاصل ہو جائے گا. ایک بات ذہن میں رکھو، ہر چیز میں کمال پیدا کرو. ہر چیز میں حفظ کر رہے ہیں تو باکمال ہونا. ایسا حافظ ہے نا اس علاقے میں کوئی ویسا حافظ نہیں. عالم بن رہے ہیں تو باکمال بنو. ایسا عالم، اس کے علاوہ کوئی عالم اس علاقے میں نظر نہیں آنا. قاری بن رہے ہیں تو ایسا قاری بننا کہ اس کے علاوہ کوئی قاری نظر نہیں آنا. تو جو لوگ اپنے فن میں کمال پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا کرتے ہیں. کیا عطا کرتے ہیں؟ بولو، مال عطا کرتے ہیں. کمال لکھو تم تو کمال میں مال ہے نہیں ہے. دیکھو کمال میں خود بخود مال ہے. تو کمال پیدا کرو، مال خود بخود اللہ پاک ہمارے قدموں میں ڈالے گا. کریں گے کوشش، باکمال بنو. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. العالمین اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ، تمام تعریفیں آپ کی ذات کے لیے سزاوار ہیں. آپ ہی سارے جہاں کے پالنہار ہیں، آپ ہی رب ہیں، آپ ہی سب ہیں. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. توبہ استغفار، ہمارے گناہوں سے ہم سراپا گناہ گار ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ اس علاقے کے اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. خزانے غیب سے اس کا تکفل فرما. طلبہ کا رجوع فرما. معاونین کی ہمت، معاونین کے لیے، اس ادارے کے لیے معاونین کے قلوب کو رجوع فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے اس ادارے کا تعاون کیا ہے ان سب کی مدد فرما. اے اللہ جس مقصد کے لیے ہمارا یہ قافلہ صبح سے رواں دواں ہے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہمارے بانیان کی حضرت مولانا حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارا رحیم الدین انصاری صاحب کی قبروں کو نور سے منور فرما. گھبٹ ذہن نصیب فرما. اے اللہ یہ انہی کے پاور ہاؤس کی یہ کرنیں ہیں اور یہ انہی کے پاور ہاؤس کی یہ جو ہے شاخیں ہیں. اللہ ساری جہاں پر یہ چل رہی ہے، ہمارے اس علاقے میں یہ چل رہی ہے، اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے عبدالرحیم صاحب کو اور ہمارے معاون صاحب کو اور دیگر اساتذہ کو خوب قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائیے. اے اللہ جو مانگا ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے، آپ اپنی شان سے عطا فرما دیجیے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے، کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول فرما. وصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.